اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی دوستوں کو اسلامک گائیڈنس کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلاتیں آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، یہ سن کر مکہ کے لوگ اللہ کے رسول پر ظلم کرنے لگے، آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کے دین کی خاطر ہر دکھ اور تکلیف برداشت کرنے لگے۔ دوستو، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ بڑی مشکل سے سامان اٹھا کے مکہ سے باہر جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم تو بہت بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ تمہارا سامان اٹھا کے تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کے کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پہ لے کر اس کے ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے آخری حصے میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا راستہ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پہ لیے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے۔ تو وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کرتی رہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا وہ قدموں پہ گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کیجئے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول کا اخلاق، یہ ہے آپ کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی، آپ کی صداقت کی اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اتنے اچھے بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔